إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کے 29ویں پارے کی سورۃ الدہر کے اندر ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، انسانیت کی اکثریت کا معنی اور عالم یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بہت بڑا دن جس کی پیشی آنے والی ہے، اس دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ خطبہ مسنونہ کے اندر سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے دنیا والو، اے کائنات والو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، اپنی کامیابی کا ٹارگٹ اور ہدف تم دنیا کی کامیابی کو بناتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں اگر ہم دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا آپس میں تقابل کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے، دنیا کی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کتنا بہترین ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دنیا کی حقیقت کو، دنیا کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اے میری امت کے لوگوں، اگر اس پوری کی پوری دنیا کی قدر و قیمت اور اہمیت اور حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے۔ مچھر کی حیثیت بھی آپ جانتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے مچھر کی، اور پھر مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ رب العالمین کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک بھی نصیب نہ فرماتا۔ اس لیے جو کافر ہے، جو مشرک ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اور جس چیز کی کسی شخصیت کے ہاں، کسی ذات کے ہاں اہمیت ہو، قدر ہو، وہ چیز وہ اپنے دشمن کو عطا نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر کافر جو ہے، بلکہ ایسے لوگ جو دہریہ قسم کے ہیں، کمیونسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر موجیں اور مستیاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی کیا حیثیت ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا میرے صحابہ، جنت کے اندر ایک بلش جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں اور نعمتوں سے افضل ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، میرے صحابہ جب تم اپنا تیر کمان رکھتے ہو، جتنی جگہ یہ کمان سمیٹتا ہے، اتنی جگہ جنت کے اندر جو ہے وہ دنیا کی تمام تر دولتوں اور نعمتوں سے افضل ہے۔ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا نَصِيبُ امْرَأَةٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی حوروں کو جو دوپٹے پہنائے ہیں، اکیلی ایک حور کا دوپٹہ دنیا کی تمام تر دولتوں اور نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرات، دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ آخرت کے اندر ایک بلش جگہ، ایک تیر کمان کی جگہ جنت کے حور کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام تر دولتوں سے افضل ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
دومت الجندل کے بادشاہ نے عقیدر نے ایک خوبصورت جبہ بھیجا اور نبی علیہ السلام نے وہ زیب تن کیا تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو مزید خوبصورتی کے اندر دیکھا۔ آپ کی خوبصورتی کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ نے وہ جبہ پہنا تو بہت زیادہ آپ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتعجبون من ھذہ، اے میرے صحابہ کیا تم اس جبے کی خوبصورتی کے اوپر تعجب کرتے ہو؟ لمنادیل سعد فی الجنہ خیر من ھذہ وفی روایت خیر من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا میرا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ رب العالمین سعد بن معاذ کو ایک ریشمی رومال عطا فرمائے گا۔ وہ اکیلا رومال اس جبے سے اور دنیا کی تمام تر دولتوں سے افضل ہوگا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے اور یہ آخرت کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سچ اور حق ہے، والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کتنا بندہ دنیا کے اندر پیریڈ لے کے آتا ہے، کتنی مدت اور عمر لے کے آتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا أَن يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کا پیریڈ اتنا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنی ہاتھ کی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے، سمندر کا جو پانی جو قطرہ اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے کنارے پر اللہ رب العالمین موت کو میلے کی شکل میں لائے گا، اور پھر جہنم کے کنارے پر اللہ رب العالمین موت کو ذبح کروا دے گا، اور پھر فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر ایک پانی کے قطرے کی مانند ہم زندگی لے کے آئے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر مصائب ہے، آلام ہے، تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب، آخرت کے اندر کسی قسم کی نہ نغب بےہودہ بات ہوگی، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی، بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آخرت کے اندر وہ کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا اور جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے۔ دنیا کی زندگی مصائب و آلام سے گھری ہوئی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کے ذریعے 4 اعلان فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت بھی نصیب فرمائے اور ان 4 اعلانات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتہ پہلا اعلان کرے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا، اے جنتیو آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، کبھی تمہیں نعمتوں سے محرومی نہیں ملے گی۔ دوسرا اعلان یا اہل الجنہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اے جنتیو آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے۔ تیسرا اعلان یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم صحت مند تندرست رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے۔ چوتھا اور آخری اعلان ہوگا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، وابقیٰ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت، میں نے جنت کے اندر آخرت کی زندگی میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں۔ حضرات، حدیث شریف کے یہ دو جملے ہی ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لیکن جو تیسرا جملہ ہے وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، قابل غور بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے کسی نعمتوں کے بارے میں آج تک نہ سنا ہو اور نہ ہی ان کو دیکھا ہو، لیکن بندے کے دل کے اندر خیال تو آتا ہے، تصور آتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی بندے کے دل کے اوپر ان نعمتوں کے بارے میں تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہترین ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ حضرات، قرآن کریم کی یہ ایک آیت کریمہ ہی ہمیں ہماری زندگی کا اصل ہدف، اصل کامیابی بتلا رہی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کی تیاری ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی نہ اللہ رب العالمین کے ہاں حیثیت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں حیثیت ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے۔ اور ہمیں پابند کیا گیا ہے اللہ سے محبت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا فکر اسی طرح بنائیں جس طرح آپ کے محبوب کی فکر ہے۔ اگر ہم وہ نظریہ اور وہ سوچ نہیں بناتے جو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سوچ تھی، جو آپ کا نظریہ تھا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظریہ تھا، تو ہم پھر ان سے محبت کے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ عربی کا شاعر کہتا ہے تُحْسِنُ الْإِلَٰهَ وَتُظْهِرُ حَبَّهُ هَذَا فِي الْقِيَاسِ بَدِيهُ، تم کرتے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہو اور دعوے کرتے ہو اللہ سے محبت کی، هَذَا فِي الْقِيَاسِ بَدِيهُ، عقل اس بات کو نہیں مانتی، اس لیے کہ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، کیونکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی نقل کرنے والا ہوتا ہے، اپنا طرز عمل، اپنے افکار اور نظریات اس کے مطابق بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو آخرت کی حیثیت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے مردار ہوا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ایکم یحب ان یکون له ھذا بدرہم، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ بکری کا مردار بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں مجھ سے 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم میں سے کوئی ایک اس کو 1 درہم کے بدلے میں نہ خریدتا، لیکن اب تو یہ مردار ہے، ہم تو 1 درہم کے بدلے کیا مفت میں لینے کے لیے اس کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد بکری کے مردہ بچے کو بیچنا نہیں تھا۔ آپ بیچ کر کے کیا کرتے؟ حرمت علیکم المیتہ، شریعت نے مردار کو حرام کرا دیا۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ کسی منظر کو دیکھتے اس کو مثال بنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسئلہ سمجھایا کرتے تھے۔ اس بکری کے مردار بچے کے ذریعے بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ الدنیا اهون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ جس طرح تمہارے نزدیک بکری کے اس مردار بچے کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے کہ تم اس کو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں دنیا کی تمام تر دوستیں بکری کے اس مردار بچے سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ہاں بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا ہدف ہے تو آخرت کی زندگی ہے،
یہی وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک طویل حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے، امہات المؤمنین سے رضی اللہ عنہم اجمعین کسی مسئلے کی بنیاد پر ناراض ہو کر کے 1 مہینہ تک کے لیے ایلا کر دیا، علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ خبر غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے شرارت کی بنیاد پر پھیلا دی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر چلتی چلتی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا اور یہ سوچ لے کر نکلا کہ اگر نبی علیہ السلام نے باقی اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیویوں سے آپ سے وہ مطالبہ کیا ہوگا جو آپ پورا نہیں کر سکتے، آپ کی دل آزاری کی ہوگی، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر خیال کیا اگر حقیقت ایسے ہے تو تلوار لیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا ہوں اور ان کا سر قلم کر کے رکھ دیتا ہوں، کون ہے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والا۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، یہ بیٹی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بیوی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کسی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی ہے، در حقیقت آپ نے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ تک کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، چلتے چلتے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ شریعت کہتی ہے اگر میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو خامد کو شریعت نے اختلاف دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، لیکن کتنا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شریعت نے جو مدت دی ہے وہ 4 مہینے ہیں، 4 مہینے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ 4 مہینوں کے بعد اس کے سامنے 2 راستے ہوں گے، 2 آپشن ہوں گے۔ وقت کا شرعی قاضی اس کے سامنے ایک آپشن یہ رکھے گا کہ یا تو اپنی بیوی سے صلح کر یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ تیرے نکاح کے اندر اختلاف کی صورت میں اپنے گھر بیٹھی رہے، لیکے بیٹھی رہے۔ حضرات یہ شریعت نے مسئلہ ہمیں بتلایا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، چھوٹے سے مسئلے کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، 4 مہینے نہیں سالہ سال میاں بیوی جدا رہتے ہیں۔ شریعت اس کہ یہ بالکل خلاف ہے، شریعت اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت نے زیادہ سے زیادہ جو علیحدگی کی مدت بتلائی ہے وہ 4 مہینے ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے کہاں؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ ایک چوبارے کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چوبارے کی طرف بڑھے، جب قریب پہنچے دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک دربان کھڑا ہے، خادم کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے درخواست پیش کرو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دربار نے نبی علیہ السلام کے سامنے بات رکھی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوبارے کی طرف چڑھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جب میں چوبارے کے اوپر چڑھا میں نے کیا دیکھا، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر ایک کھوٹی کے ساتھ لٹکا رکھی ہے اور آپ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب میں پہنچا میں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا پہلو بدلا، کروٹ بدلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ فرماتے ہیں میری نظر نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر پڑی، چٹائی کے نشان نبی علیہ السلام کی پشت کے اوپر منقش ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر کسرا حبشہ کے بادشاہ نجاشی وہ تو عارضی بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ تو 2 جہانوں کے سردار پیغمبر ہیں۔ وہ جب شام کو گھر آتے ہیں
تو ان کے لیے نرم و نازک مخمل کے بستر، ریشم کے بستر بچھائے جاتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے لیے نرم و نازک مخمل کا بستر بنا کے لاؤں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی مطلوب ہے. عمر میں دنیا کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتا، میرے لیے اگر کوئی حیثیت ہے تو آخرت کی زندگی کی حیثیت ہے. حضرات یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، مسند احمد کے اندر اضافہ موجود ہے، فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میرا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے جس طرح ایک مسافر راستہ چلتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، راستے کے اندر کوئی درخت آ جاتا ہے، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سانس لیتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے، پھر سفر پہ چل پڑتا ہے. میرا بھی دنیا سے ایسا تعلق ہے، میں اپنی تھکاوٹ دور کر کے آخرت کی زندگی کو ہدف بنایا ہوا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کا نظریہ. اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے دنیا کی دولتیں نہیں چاہیے، جب تک مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جب مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اور کل قیامت والے دن جب تو مجھے کھڑا کرے تو مساکین کی جماعت اور گروہ کے اندر کھڑا کر. اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت نہیں ہے، بکری کے مردار بچے کے برابر بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے ہاں دنیا ایک درخت کی مانند ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ نے دیکھا انصار کے چند صحابہ کرام اس مجلس کی طرف آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ جو گروہ آ رہا ہے، چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، لگتا ہے آج یہ کوئی مطالبہ کرنے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے آپ نے فرمایا کہ کچھ مانگنے آئے ہو، کوئی مطالبہ ہے، درخواست ہے، پیش کرو. صحابہ کرام اصل میں یہ مطالبہ لے کے آئے تھے کہ انصاریوں کے جو باغات ہیں وہ قدرے اوپر ہے، ان کی زمین کی جو سطح ہے وہ اوپر ہے اور جو چشمے ہیں وہ نیچے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین چشموں کا پانی قدرے اوپر کر دے تاکہ باغات کے اندر آسانی سے پانی جا سکے. لیکن نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، اے انصاریوں آج جو تم مطالبہ اور درخواست لے کے آئے ہو مجھ سے مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین آج آپ کا مطالبہ پورا کر دے گا، جو مطالبہ کرنا ہے کرو. اب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ آفر بڑی آ گئی ہے. جو مطالبہ لے کے آئے تھے اس کو چھوڑے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات کے لیے ہمیں موقع دے، ہم سوچ لیں کیا مطالبہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا سوچ لو. آپس میں بیٹھ کے مطالبہ کرتے ہیں، کسی نے کہا جو مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا جو مطالبہ لے کے آئے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرو، معاملہ حل ہو جائے گا. کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر بڑی دی ہے، اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالآخر مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں. اگر ہماری بخشش ہو گئی ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قابل غور بات آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف فرما دے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے. صحابی پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پوتوں کی بخشش کے لیے دعا کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کے پوتوں کو بھی معاف فرما دے. صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عورتوں کی بخشش کے لیے دعا کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لنساء الانصار، اے اللہ انصاریوں کی عورتوں کو بھی معاف فرما دے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درخواست ہے ہمارے غلاموں اور خادموں کی بخشش کی دعا فرما دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لموالِ الانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف فرما دے، انصاریوں کے بیٹوں کو معاف فرما دے، انصاریوں کے پوتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ انصاریوں کی عورتوں کو معاف فرما دے، انصاریوں کے خادموں کو معاف فرما دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اس روایت کو بیان کرتے تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے. فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو ایک ہی مجلس کے اندر
ایک ہی محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 پشتوں اور 3 نسلوں کی بخشش کی دعا کروا کے جا رہے ہیں۔ حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نے آفر دی تھی، انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آخرت کی زندگی کو، کہ بخشش ہو جائے۔ دنیا کے باغات، یہ پانی کا مسئلہ حل ہوتا رہے گا، لیکن آخرت کی زندگی میں کامیابی مل جائے۔ اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک مجلس کے اندر اعلان فرماتے، من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، اس چیز کے بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز کی ضمانت دینی ہے، اس کے بدلے جنت کی ضمانت ملے گی۔ حضرات حدیث کے الفاظ پر غور کریں، نبی علیہ السلام نے جزا تو ذکر کی ہے کہ جنت ملے گی، جو شرط تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے شرط کو مبہم رکھا ہے کہ کون سی چیز کی ضمانت دینی ہے، آپ نے ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اولاد مانگ لے، ہو سکتا ہے دنیا کی ساری پراپرٹی مانگ لے، جان مانگ لے، اہل و عیال مانگ لے، نہیں ذکر کیا۔ ایک دم مجلس میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ابو ذر کی کنیت ہے اور اصل نام ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ایک چیز کی ضمانت لے لیں، جس چیز کی ضمانت لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو آپ نے جزا بتلائی ہے جنت، اس کی مجھے ضمانت دے دیں۔ حالانکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، میرے صحابہ یہ جو غفار قبیلہ ہے، اس پورے کے پورے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس قبیلے کی معافی کی اعلان کر چکے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود ابو ذر غفاری نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضمانت اس بات کی دینی ہے، لا تسأل الناس شیئا، آج کے بعد جب بھی دست سوال بلند کرو تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے بلند کرنا ہے، کسی اور سے کبھی سوال نہیں کرنا۔ حضرات نبی علیہ السلام کے اس عہد و میثاق کا تعلق عقیدہ توحید سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ما فوق الاسباب ہو، جس میں بندہ تعاون نہ کر سکتا ہو، بندے کی قوت اور طاقت محدود ہے، اللہ کی قوت اور قدرت اور طاقت لامحدود ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کوئی وہ مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کیا ہوا معاہدہ اور میثاق کس طرح پورا کیا؟ اس کام میں بھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا جو کام بندوں کے لائق تھا۔ اگر سواری پہ سوار ہوتے، کوڑا نیچے گر جاتا، خود نیچے اترتے، کوڑا اٹھاتے، پھر اوپر سوار ہو جاتے، اونٹنی پر گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا ابو ذر کسی کو کہہ دو وہ آپ کو گھوڑا پکڑا دے، فرماتے نہیں، نبی علیہ السلام سے میثاق ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے کہ آج کے بعد کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سوچ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے 2 آپشن دیے، فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے سودا اگر چاہے تو اس بیماری کے اوپر صبر کر، اللہ سے احتساب نیت رکھ، نیکی کی امید رکھ، اللہ رب العالمین اس صبر کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیماری سے شفا دے گا۔ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری بات رہنے دے جو آپ نے پہلا آپشن دیا ہے کہ اگر میں صبر کر لوں تو جنت ملے گی، میں بیماری کو برداشت کروں گی، صبر کروں گی، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے رہوں گی، لیکن مجھے جنت مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اللہ تجھے اس صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اٹھتی ہے، تھوڑا سا چل پڑتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست ہے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہوتی ہوں تو الٹ پلٹ ہوتی ہوں، اور الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے میرا پردہ محفوظ نہیں رہتا، آپ اللہ سے اتنا دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین میرے پردے کی حفاظت فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جتنی بھی الٹ پلٹ ہوتی رہتی تھی اللہ رب العالمین ان کے پردے کی حفاظت فرماتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سوچ۔ حضرات صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نوجوان صحابی ہیں، ابھی تک شادی نہیں کی،
طرز عمل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے دن کے وقت تعلیمات لیتے ہیں اور کبھی سکون کے لیے لیٹ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کھانے کے لیے تھوڑی سی روزی کما لیتے ہیں اور زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 12 کہا ربیہ شادی کر لو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی سوچ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ دیا کہ شادی کر لو، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شادی کی سوچ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دن نبی علیہ السلام آدھی رات کو اٹھے، جب آپ باہر نکلے آپ نے دیکھا کہ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ کر پہرہ داری کر رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ وجہ ہے کہ ربیہ رات کو میرے گھر کی چوکی داری کرتا ہے، اسی وجہ سے شادی کا نام نہیں لے رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ کب سے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کئی دن سے آپ کے گھر کی پہرے داری اور چوکی داری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے واپس آئے، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالا، تہجد کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، جب آپ نے وضو کر لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ آج تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ حدیث صحیح مسلم نے فرمایا سل تعطا، اے ربیہ آج تو سوال کر، جو سوال کرے گا میں اللہ سے درخواست کروں گا، دعا کروں گا، اللہ تیرا سوال پورا کر دے گا۔ حضرات ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی، کنوارے ہیں، شادی کا مطالبہ نہیں کیا، دنیا کی پراپرٹی کا مطالبہ نہیں کیا، دنیا کی دولت اور عہدوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ مطالبہ کس بات کا کرتے ہیں؟ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ایک ہے، اس کے اندر مطالبے دو ہیں، اسألک موافقتک فی الجنہ، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ایک تو مجھے جنت عطا فرمائے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ آپ کا پڑوس عطا فرمائے تاکہ جنت کے اندر بھی میں آپ کی اسی طرح خدمت کرتا رہوں، اسی طرح آپ کا خادم اور نوکر بنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ربیہ، لیکن آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا حل ہے؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر اس آپ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کثرت سے فرائض کے علاوہ سنتیں اور نوافل پڑھا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، یہ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے قابل غور ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آر الحدیث کے بارے میں ہر بندہ انگلی اٹھا سکتا ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، لیکن توحید کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ہمارے اندر جو خامی ہے وہ ہے عمل کی خامی، عمل کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم سنتوں کے بارے میں سنت کی اہمیت تو سمجھتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ جو حقیقی طور پر آل الحدیث تھے، سنت کے پیروکار تھے، ان کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا رأيت رجلا من اصحاب الحدیث فكأنما رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی حقیقی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نبی علیہ السلام کا صحابی جا رہا ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے عمل کی۔ نبی علیہ السلام نے اس کامیابی کو پانے کے لیے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فرائض کے علاوہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کیا کرو۔ ویسے بھی یہ جو فرائض ہیں، انسان خلق الانسان ضعیفا، کمزور طور پہ پیدا کیا گیا ہے، انسان کے اندر عجز ہے، کمی ہے، نقص ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، یہ کبھی بھی اللہ کے فرائض کو کما حق کا وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سنت اور نوافل کا نظام قائم کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا بندے کا سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ عبادات میں سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں، اور معاملات میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ قتل کے بارے میں۔ جس نے ناجائز قتل کیا ہوگا یا جس کا ناجائز قتل ہوا ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین معاملات کے بارے میں سب سے پہلے مسئلہ حل کریں گے، سب سے پہلے فیصلہ فرمائیں گے، اور عبادات میں سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی نمازیں کم نکلے گی، اللہ کیا فرمائے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، اے میرے فرشتوں دیکھو کیا میرے بندے کے نامے اعمال کے اندر فرائض کے اندر کچھ سنتیں یا نوافل ملتے ہیں، اگر ملتے ہیں فَتُكْمِلُونَهُ بِهَا فَرِيضَتَهُ،
उन सुन्नतों और नवाफिल को फराइज के पल्ले में डालकर फराइज की कमी को पूरा करना। हज़रात, हम में से कौन है जो दावा कर सकता है कि मेरे फराइज में कमी नहीं है? और क़यामत वाले दिन नमाज के फराइज के बारे में पूछा जाएगा और इस कमी को पूरा करेंगी तो सुन्नतें पूरा करेंगी। सहाबा किराम की मिजाज की बात हो रही थी कि उनके नजदीक जो हदफ था, जो टारगेट था, वो आखिरत की जिंदगी थी। और ये जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं, जो बतलाए नबी अलैहिस्सलाम ने नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि अगर तू जन्नत के अंदर मेरा पड़ोस चाहता है तो कसरत से नवाफिल और सुन्नतें पढ़ाकर। इसकी अहमियत क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है, सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, सय्यदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लख्ते जिगर है। फरमाती है, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना, आप फरमा रहे थे, मन हाफ़ज़ा अला सिंतई अशरत रकातन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो बंदा पांचों नमाजों के साथ 12 सुन्नतों को हमेशा अदा करे, मुदावत करे, हमेशा तसलसल के साथ अदा करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। हज़रात, क्या अजर है? सहाबा किराम क्या करते थे और अजर क्या है? सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अजर ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 12 रक्तों को हमेशगी के साथ अदा करने की वजह से इसके लिए जन्नत में एक महल बना देता है, एक घर बना देता है। हज़रात, आजकल जिद्दत का दौर है, हर बंदा अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मजदूर जो सारा दिन तगारी उठाता है, 500 कमाता है, उससे भी आप पूछे ना, वो कहते हैं मैं 200 रुपए जमा करूंगा, शहर के अंदर किसी अच्छी जगह पे 1 मरले का प्लाट, 2 मरले का प्लाट मिल जाए ताकि मेरी नस्ल बेहतर हो जाए, बच्चों को पढ़ा सकूं, अच्छे टाउन के अंदर, अच्छे मोहल्ले के अंदर मुझे जगह मिल जाए। दुनिया के लिए हम काम करते हैं, आखिरत के लिए क्या है? मैंने शुरू खुतबे के अंदर बताया था, आखिरत के अंदर एक बनिश जगह, जन्नत के हूर के सर का दुपट्टा और सय्यदुना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रेशमी रुमाल दुनिया की तमाम तर दौलतों से अफजल है। दुनिया के अंदर प्लाट और मकान लेने के लिए तो हम काम करते हैं, लेकिन आखिरत का क्या हदफ है? ये जो 12 सुन्नतें हैं, फजर से पहले 2 सुन्नतें, जोर से पहले 4 सुन्नतें और जोर के बाद 2 सुन्नतें, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये टोटल सुन्नतें सुन्नतें रवातिबा कहलाती हैं, सुन्नतें मुअक्कदा कहलाती हैं। जो बंदा मुसलसल ये पढ़ता रहता है 12 सुन्नतें, उसके लिए जन्नत में महल तैयार हो जाता है। हम अपनी सारी जिंदगी की मजदूरी मेहनत करके दुनिया के अंदर तो मकान बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो 12 सुन्नतें हैं, खुशू और खुशू के अंदर पौने घंटा लगता है 12 सुन्नतें पढ़ने में, टोटल टाइम मिला के। अगर आप पौना घंटा 24 घंटों में से अल्लाह की राह में सर्व करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर महल बना देता है। बात हो रही थी सहाबा किराम और हमारे मिजाज के फर्क की, उनके नजदीक आखिरत की हैसियत थी। हम तो ये हदीस 12 सुनते हैं, अमल करने के लिए कतराते हैं, बसाओकर नमाज से पहले आ भी जाते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं, टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती है? सुनन अरबा की रिवायत है, फरमाती है, फमा बरिजतु उसल्लीहिन्ना बादु। फरमाती है, जिस दिन से मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि इन 12 रक्तों की ये फजीलत है कि अल्लाह जन्नत के अंदर घर बनाता है, मैंने उस दिन के बाद मुसलसल ये 12 रक्तें पढ़ी है। वमा तरक्तुहुन्ना कत्तु, एक दिन एक नमाज की सुन्नतें भी मैंने नहीं छोड़ी। यह है सहाबा किराम की सुन्नत की अहमियत, यह है सहाबा किराम का मिजाज। वैसे भी ये टाइम मुख्तसर सा टाइम होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बरकत अता फरमाता है। सही बुखारी की हदीस है, फजर की जो सुन्नतें हैं, फजर से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की जो 2 रक्तें हैं, ये दुनिया की तमाम तर दौलतों से अफजल है। फजर की 2 रक्तें बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी हदीस के पेश नजर सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी, अगर मुझे पता चले कि फजर की 2 रक्तों के टाइम के वक्त मेरे वालिदैन फौत होने के बाद दोबारा जन्नत में आ गए हैं और दोबारा दुनिया में आ गए हैं, हालांकि ये नामुमकिन है कि कोई फौत होने के बाद दोबारा दुनिया में आ जाए। फरमाती है, अगर पता चल जाए और दूसरी तरफ फजर की 2 रक्तों का टाइम हो तो मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए बाद में जाऊंगी, पहले फजर की 2 रक्तें अदा करूंगी। यह है उनके नजदीक अहमियत। हालांकि ये काम नामुमकिन है। अम्मा जी असल में बताना ये चाहती है कि अगर ये नामुमकिन काम भी मुमकिन हो
ہو جائے تب بھی میرے نزدیک فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت موقدہ ہے، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ظہر کی نماز کے بعد 2 کے ساتھ مزید 2 ملا کر کے 4 سنتیں پہلے اور 4 بعد میں پڑھی جائے تو کیا سنت کی اہمیت ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی قبل الظہر 4 وبعد الظہر 4 حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان سنتوں کی برکت کی وجہ سے اس وجود کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، اتباع سنت کا پیروکار ہو، تب ہی یہ کامیابی ملتی ہے۔ یہ فضیلتیں صحابہ کرام حاصل کر گئے، کیا فرماتی ہیں؟ فما ترکتہن قط، میں نے کبھی یہ فضیلتیں سننے کے بعد سنتیں نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لینا اس کی کیا برکت ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں، برکتوں کا نزول ہو، اللہ کی نعمتیں اور سعادتیں کی برکت برستی رہے، جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے۔ کیا نازل ہو؟ اللہ کی رحمت۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی رحمت کا جو بندہ مستحق نہیں ہے یا خواہش مند نہیں ہے، حاصل کرنا نہیں چاہتا، یہ دنیا کی ساری پراپرٹی جمع کر لے، یہ بندہ ذلیل و خوار ہے، کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے ہر بندہ، اور ہر کامیابی کی اساس اور بنیاد اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے کہ عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت کی کیا اہمیت ہے، جو ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کی کیا مقام ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن يدخل احدكم عمله الجنہ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے نیک اعمال جنت کے اندر لے جائے، کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جا سکتے؟ فرمایا نہیں، میں بھی نہیں۔ الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتے، اور جو بندہ عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مثال۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما ترکتہن قط، جب سے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ حدیثیں سنی، یہ فضیلتیں سنی، کبھی میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا بلال کہاں ہے؟ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال کیا ماجرا ہے؟ انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے اپنے سیر کے دوران اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا اے نبی یہ آپ کا صحابی بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتا زمین پر ہے لیکن اس کی قدموں کی کھٹکھٹاہٹ اور آہٹ کو اللہ جنت کے اندر سنوا رہا ہے۔ اے بلال تیرے اندر کون سی خوبی ہے، وہ کون سی تیرے اندر اچھی خصلت ہے، کون سی صفت حمیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے تیری قدموں کی آہٹ اور کھٹکھٹاہٹ جنت کے اندر سنوائی ہے؟ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ نے جو میری قسمت کے اندر میرے مقدر کے اندر نوافل لکھے ہوتے ہیں 2 4 6 ضرور پڑھتا ہوں۔ ان نوافل و سنتوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کے اندر میری قدموں کی آہٹ سنوائی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ وہ سنت کو آنے کے بعد پھر کبھی اس فضیلت کو چھوڑتے نہیں تھے، اور جس کام سے منع کیا گیا کبھی اس کام کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی پابند کیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہیں وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ عمل اپنانا ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تحلفوا بآبائکم وفی روایت ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اے لوگوں اللہ نے تمہیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائے یا اپنے باپ دادا کی قسم کھائے، اپنی ماں کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم تم نہیں کھا سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ تھی سنت کی اہمیت ان کے ہاں، فرماتے ہیں فواللہ ما حلفت بها بعد ذاکرا ولا عاصرا، جب سے نبی علیہ السلام کی یہ بات میرے کان کے اندر پڑی ہے، اللہ کی قسم اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے نہ خود باپ دادا کی قسم کھائی ہے نہ کسی کی نقل کی ہے۔ حضرات یہ جو نقل والا لفظ ہے اس کو غور سے سنیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کبھی باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، لیکن کبھی میں نے مجلس کے اندر یا کسی کے سامنے یہ نقل کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ فلاں بندہ اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہا تھا، یہ جملہ بھی اپنی زبان کے اوپر لانا گوارا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ جو سنت نبی علیہ السلام کی وحی الہی کا جو حکم ان تک پہنچا انہوں نے اس پر کما حق کر وہ عمل کیا۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کرام والا طرز عمل اپنانا ہوگا، وہی سوچ بنانی ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ مسند ابی یعلا میں آتا ہے سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سفر پر کیا ہوا تھا، آدھی رات کے وقت واپس آیا، سردیوں کا موسم ہے، میرا گزر مسجد نبوی کے پاس سے ہوا، میں نے کیا دیکھا سردیوں کا موسم ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوئی کہنے والا دھیمی آواز کے اندر یہ کہہ رہا ہے یا ربی امرتنی فاطعتک، اے اللہ تو گواہ ہے تیرا جو حکم تیری جو بات مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی کہ یہ کون بندہ ہے جو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری ہر بات مانی ہے، تو بھی میری ایک بات مان لے، یہ بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا وہ بندہ کہہ رہا تھا اللہ میں نے تیری ہر بات مانی ہے، تو میری ایک بات مان لے۔ وہ بات کیا ہے؟ ھذا سأل فاغفر لی، میری درخواست اور میری بات یہ ہے کہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر طلب پیدا ہوئی، میں نے دروازے والی جانب سے آ کر کے اندر داخل ہوا، فدخلت فی المسجد، میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا سردیوں کے موسم میں آدھی رات کے وقت، اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ کہنے والا فإذا ہوا عبداللہ بن مسعود، نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے۔ یہ تھا ان کا طرز عمل۔ آخری حدیث سنے اور بات ختم کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کسی بھی سنت کے چھوٹنے کے اوپر کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، جن کی عقائد کو جن کے افکار کو اللہ نے ہمارے لیے بطور نمونہ کے پیش کیا ہے، جن کے اعمال کو اللہ نے ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پر جاتے نماز جنازہ میں کہ جو بندہ نماز جنازہ میں جاتا ہے کسی مسلمان کے جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کو ایک قرات کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک قرات جو ہے کل قرات مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے دفنانے سے پہلے۔ ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا عبداللہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دفنانے کے لیے نہیں جاتے؟ کہتے ہیں نہیں جاتا، تو سستی ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جو ایک سفر پر تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سفر کے دوران اپنی سواری کو روکا، پیچھے والا بندہ جو بیٹھا تھا سواری کے اوپر اس کو کہا رکو میں آ رہا ہوں، تھوڑا دور بیٹھ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قضائے حاجت کی شکل اختیار کر لی، واپس آئے، قضائے حاجت نہیں کیا، جو اپنا سطر بھی نہیں کھولا، بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ رکھ کے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے پوچھا عبداللہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر پر نبی علیہ السلام جا رہے تھے اور آپ اس جگہ پر بیٹھ کر کے اسی طرح آپ بیٹھے تھے، مجھے آج قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے کہا نبی علیہ السلام کی نقل کر لوں، آپ کی نقل کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا دفن ہونے میں شامل ہونا اور حاضر ہونا ضروری ہے؟ اس نے کہا آپ کو نبی علیہ السلام کے فرمان کا پتہ نہیں؟ جو بندہ جنازے کے بعد دفنانے میں بھی ساتھ رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 قرات کا ثواب دیتا ہے، 2 اور پہاڑوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سچ بات ہے؟ جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے
نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنا ہے، اس بندے نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن بات کی تحقیق کے لیے سے جلدی جا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے کیا باقی ایسی بات ہے کہ جو بندہ جنازہ پڑھنے کے بعد دفن ہونے میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں فجعل يتقلب بالحصى بيده۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پریشان ہوئے، اتنا پشیمان ہوئے، پیچھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں اور کنکریاں اٹھا کر کے ایک دوسرے ہاتھ کے اوپر الٹ پلٹ کر رہے ہیں جیسے بندہ فکر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، سوچ میں گم ہوتا ہے کہ کیا باقی اتنی بڑی فضیلت کو میں چھوڑتا رہا ہوں، اتنی بڑی سنت کو چھوڑتا رہا ہوں جس کا یہ مقام ہے، جس کا یہ ثواب ہے۔ وہ بندہ واپس آیا، کہتی ہے صدق ابو ہریرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگا اے عبداللہ بن عمر، اما جی فرماتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ دفن کرنے میں نیت نیکی کی ہے، نیت ثواب کی ہے، کسی کے اوپر احسان کی نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے آج اس کا مردہ دفن کرنے میں میں ہوں تو کل یہ میرے ساتھ آئے گا، نیت جو ہے وہ سنت رسول پر عمل کرنے کی ہے، نیکی حاصل کرنے کی ہے۔ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ حضرات حدیث کے الفاظ ہے فضرب بالحصى الذي بيده۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کنکریوں کو زور سے نیچے پھینکا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے، کہتے ہیں لقد فرطنا فی قراریط کثیرا۔ اے عبداللہ بن عمر آج تک تو نے بہت سارے قیراتوں کو، بہت سارے اور پہاڑوں کے برابر ثوابوں کو ضائع کر دیا ہے۔ لقد زینا قراریط کثیرا، بہت ساری تو سے سستی ہو گئی ہے، بہت سارے قیراتوں کو تو نے ضائع کر دیا ہے۔ آج کے بعد عبداللہ جب تک زندہ رہے گا اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس ثواب کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس سے کبھی بھی محرومی نہیں اختیار کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے جنازے میں بھی شریک ہوتے اور ساتھ دفن کرنے میں بھی شریک ہوتے۔ حضرات آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو مزاج بنانا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بات بار بار ہوتی رہی ہے، بات دوستوں کے ذہن میں خیال آئے گا کیا پھر دنیا میں بھوکے مر جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں، دنیا میں تم دنیا کی زندگی گزارے کے طور پر، عارضی زندگی کے طور پر، فینظر کیف تعملون، جو آخری اصلی ہدف بناؤ وہ آخرت کی زندگی کو بناؤ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان بھی دنیا داری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر اس کو نعمتیں عطاتا ہے وہ لیتا ہے، نعمتوں کے پہاڑ مل جائے تب بھی لیتا ہے، پراپرٹیاں بھی جمع کر لیتا ہے، لیکن جو حقیقی مسلمان ہوگا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ دنیا کی ساری پراپرٹیاں بھی حاصل کرنے کے بعد اصل جو ہدف بنائے گا وہ آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر کما حق کا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی سنتوں پر کما حق کا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ آنے والا خطبہ جمعۃ المبارک اسی آپ کی مسجد کے اندر
خطیب اسلام باعث خوشی رہان محترم جناب محمد محسن عبید صاحب حمید صاحب حفیظہ اللہ جو فیصلہ آباد سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ ارشاد فرمائیں گے. اور شریعت نے جو ہمیں اصول دیا ہے کہ دور دراز سے آنے والے مہمان کی عزت و تکریم یہی ہے کہ جس کام کے لیے وہ آ رہا ہے آپ اس کے کام کی طرف توجہ دیں. وہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بر وقت تشریف لائیں اور ان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں, سمجھیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں, اس پر عمل کریں. لہٰذا تمام دوست احباب اپنے رفقا کے ساتھ بر وقت تشریف لائیں, فیصلہ آباد سے آنے والے مہمان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.